اجازت ہے جی میں تھوڑی بات کر رہا ہوں. صاحبان محترم، یہ 33 چک ہے، پیچھے 32 گزرا. میں اتنا تو نہیں جانتا اس علاقے میں مذہب کتنے ہیں، لیکن یہ مجھے یقین ہے کہ پنڈ مسلمانوں کے ہیں، چک مسلمانوں کے ہیں. لہذا ضروری اعلان جو ہر مجلس میں کرتا ہوں کہ مسلمانوں یہ شیعوں کی مجلس نہیں ہو رہی، محمد کے بچوں کا ذکر ہو رہا ہے. دوستو، زندگی کا اعتبار کوئی نہیں. اپنے نبی کے بیٹوں کے ذکر کی محفل پاک کو شیعوں کی مجلس کہہ کے گلی بدل جانا مناسب نہیں ہے. میں پورے چک کا مہمان ہوں، اولاد رسول ہو کے ممبر پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ شیعہ، کچھ صاحبان یہ کہتے ہیں کہ جی ہم مجلس میں کیسے ہیں، ہم شیعہ تو نہیں ہیں. میں انہیں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر شیعہ نہیں ہیں نا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اپنے نبی کے بیٹوں کے ذکر میں آیا کرو. مذہب آپ اپنا رکھو، مسلک اپنے پہ رہو. اپنے مذہبوں میں رہتے ہوئے بھی حسین کی مجلس میں آنے کی عادت ڈالو. حسین کا تعلق مذہب سے نہیں، غیرت سے. اہل سنتوں، اہل حدیثوں، شیعہ ہوں، دیوبندی، بریلوی، یہ سارے مسلمانوں کی مذہب ہے. لیکن مسلمانوں، تمہارے نبی کے بیٹے کی جو قربانی ہے نا، وہ ان مذہبوں سے آگے نکل چکی ہے. سیانہ مجمع میرے سامنے، اگر حسین صرف شیعہ سنیوں کا محسن ہوتا تو ہندو حسین کو سجدے کیوں کرتے؟ یہ سکھ حسین کی عزت کیوں کرتے؟ مہربانی جی. عیسائی حسین کا نام احترام سے کیوں لیتے؟ مجالس کے سلسلہ میں اندرون بیرون ملک آنا جانا رہتا ہے. کچھ عرصہ پہلے سندھ جانے کا اتفاق ہوا حیدرآباد میں، تو وہاں ہندوؤں کی آبادیاں بھی موجود ہیں، آپ ہی کے سندھ میں. مجلس کے لیے میں گیا تو بانیان نے کہا جی ایک ہندو شاعر ہے جو آپ سے ملنا چاہتا ہے. میں نے کہا جی بسم اللہ، ویلکم جناب، تشریف لائیں. اس ہندو شاعر نے بیٹھتے ہی جو فقرہ کہا وہ یہ تھا کہ جی آپ سید ہیں اور میں نے آپ کی جد کا قصیدہ لکھا ہے، اور وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. وقت میں نے زیادہ نہیں لینا آپ کا، بات تھوڑی باریک ہے. جی بابا جی رہنے دیں، مہربانی آپ کی. وہ سیٹ چک لے کی کریں، اشارے ہو رہے ہیں. اب یہ سسٹم بدل دو کہ آواز زیادہ ہوگی تو کوئی سنے گا. جس بندے کے دل پہ حسین کی مہر ہے اس نے آ جانا. یہ سپیکروں کی آوازوں سے کچھ نہیں ہوتا. یہ اپنے مزاج بدلو. مذہب مسلط نہیں کیے جاتے، عقیدے مسلط نہیں کرنے چاہیے. یہ تو مسلمانوں کی چک ہے، میں ہندو کی بات کر رہا ہوں. اس ہندو نے، شاعر نے جب یہ کہا تو میں نے کہا جی بسم اللہ، نظم سنائیں، قصیدہ مولا کا سنائیں جی. اب بات تھوڑی باریک ہے، پتہ نہیں آپ لطف لیتے ہیں کہ نہیں. اس ہندو شاعر نے جو قصیدہ پڑھا، قصیدہ مولا حسین کا اتنا خوبصورت تھا کہ مجھے مولوی ہو کے بھی اسے نیاز پیش کر.
نہیں سارے بندے نہیں سمجھ رہے. آپ سمجھ میرے خیال ہے کسی حد تک مولوی خلق ہی مولوی لینے کے لیے دینے شیرے والا معاملہ کم ہوتا ہے. جب میں نے اسے نیاز دی نا اسے بڑا سکون ہوا. انہوں نے کہا جی آپ کی جد کا قصیدہ تھا, آپ نے خوش ہو کے نیاز مجھ ناچیز کو دی. اور اس نے ایک واقعہ سنایا. واقعہ بظاہر بالکل مختصر سا ہے لیکن اس میں نتیجے بڑے کمال کے. اس نے کہا جی کو مہینہ پہلے ہمارے ساتھ والے گاؤں میں, وہ گوٹھ کہتے ہیں, وہاں پہ شیعہ سنیوں نے مل کے امام حسین کے ذکر کی محفل کا انتظام کیا. اور کہتے میں نے مولا کی وہاں بھی نظم پڑھی. پبلک نے بڑی داد دی لیکن جو گاؤں کی مسجد کے مولانا تھے انہوں نے داد شاد کیا دینی تھی. جلے سڑے لہجے میں کہتے ہیں تجھے اگر حسین بہت اچھا لگتا ہے تو مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا. آپ سن رہے ہیں میری بات؟ اسپیکر کا اب بہتر, پہلے بہتر تھا اب بہتر نہیں. ان مولانا نے, ہندو کہتا ہے مجھے توقع تھی کہ مجھے شاباش دیں گے کہ تو نے ہندو ہو کے ہمارے نبی کے گھرانے کی تعریف کی ہے. کہتا انہوں نے غصے میں کہا اور تجھے اگر حسین بہت اچھا لگتا ہے تو مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا. مظہر شاہ جی نقوی صاحبان, اس بندے نے, ہندو نے فقرہ تو ایک کہا انتہا ہو گئی. جب مولوی صاحب نے کہا نا تو مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا, اس نے کہا جی میں کب کا مسلمان ہو جاتا اگر یزید مسلمان نہ. آپ جی ہیں, بہت شکریہ. لہذا مسلمانوں خدا را یہ دروازے بارگاہ کے کھلے میں, آپ کو کسی سے اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آیا کرو مجلسوں میں. اس سے پارٹی کا پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کس پارٹی کا ہے. یہ شیعہ, یہ اہل سنت, دیوبندی, یہ اہل حدیث, بریلوی, یہ پہچان کے نام ہے. جیسے خدا فرما رہا ہے, قبلہ موجود ہے, وَجَعَلْنَاكُمْ شَعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَارَفُوا. خدا فرماتا ہے ہم نے یہ قبیلے اور برادریاں اس لیے بنائی تاکہ پہچان ہوتی رہے. اتنے گھر ورکوں کے ہیں, اتنے چیمے ہیں, اتنے چٹھے ہیں, اتنے گجر ہیں چک میں, اتنے عوان ہیں, اتنے ملک ہیں, اتنے کھوکھر ہیں. جو کو رہ جاتے پلیز معاف کریں. اب مجھے ساری برادریوں کا تو یہاں کا نہیں پتا, مہربان. جیسے یہ برادریاں پہچان کے نام ہیں, میرے خیال کے مطابق مذہب بھی پہچان کے نام. قبیلے کے بارے میں آیت آپ نے دیکھ لی ہے کہ اللہ فرماتا ہے ہم نے یہ برادریاں, یہ قبائل, قبیلے اس لیے بنائے کہ ان کی پہچان. بڑی معذرت کے ساتھ میں ایک میسج, ایک پیغام ہے, پتہ نہیں کوئی وصول کرتا ہے یا نہیں. میرا خیال ہے جب اللہ نے بندوں کو مختلف قبیلوں میں خلق کیا کہ ان کی پہچان ہوتی رہے, پھر بندے کو اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنا چاہیے.
نہیں سارے نہیں سمجھے. اللہ جس قبیلے میں پیدا کر دے نا صبر اور شکریہ کے ساتھ اسی قبیلے میں رہنا چاہیے. چک چ بندہ کچھ ہوئے تے لاہور جا کے کاظمی صاحب بنے گا. تو یہ جیسے برادر میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا وہ آگے جیسے برادریاں پہچان کے لیے نا اسی طرح مذہب بھی پہچان کے لیے. 33 شک میں کتنے گھر شیعہ ہیں, کتنے اہل سنت ہیں, کتنے اہل حدیث ہیں. یہ صرف پہچان کے میں کل ہی سواد لے رہے ہیں. یہ مذہب بھی پہچان کے نام ہے. باقی کربلا والی قربانی کے بعد تیرا بیٹا نبی کا بیٹا حسین ابن علی کائنات کو منوا گیا تھا کہ مذہب قیامت تک دو ہی رہیں گے, یا حسین والے یا یزید. مہربانی سے لہذا دوستو جی بسم اللہ. ہم تمہاری نظر میں ایک تو مجھے یہ بات میں کس طرح اظہار کروں کہ پتہ نہیں ہمیں لوگ اتنا مسکین کیوں سمجھتے ہیں. جو الزام کسی پہ فٹ نہیں ہوتا وہ شیعوں پہ ہو جاتا ہے. میرے استاد محترم مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل مرحوم اعلی اللہ مقامہ, میں اپنی گفتگو مبلغ اعظم کا نام لیے بغیر ادھوری سمجھتا ہوں. حالانکہ اب میں خود شاگردوں والا ہوں, لیکن جب تک استاد مرحوم کا نام لے کے بات نہ کروں تو مجھے تسکین نہیں ہوتی, کیونکہ جس دروازے سے خیرات ملے وہ دروازہ یاد رکھنا چاہیے. مبلغ اعظم پہ تو مالکوں کا وکھرا ہی کرم تھا. مولانا اسماعیل صاحب دیوبند کے فارغ التحصیل تھے. ایک جٹ, دوسرا دیوبندی, تیسرا مولوی. زیرہ زبراں بھی ٹھیک, صرف نحو بھی بڑی آتی تھی, لیکن مولوی اسماعیل کو حق زہرا نے شیعہ کر دیا. اور پھر میں نے جتنا عرصہ قبلہ کے ساتھ گزارا, مظہر نقوی صاحب بھی ہمارے فیصل آبادی میں ہوا کرتے تھے. زمانے طالب علمی میں نے محسوس کیا کہ مبلغ اعظم مخالفین مذہب اہل بیت کو اس انداز میں جواب دیتے تھے, اگلے کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہن میں کی کروں. یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے بی بی نے بہلول کی بچی ہوئی خیرات مولوی اسماعیل کو دے دی. آپ جی مہربانی چاہیے. جو بزرگ مبلغ اعظم کو سن چکے ہیں وہ تو گواہی ڈائریکٹ دیں گے, لیکن میں بہانے سے یہ باتیں اس لیے کرتا ہوں تاکہ اگلی نسل تک بھی بزرگ علماء کی بات پہنچنی چاہیے. بہلول پہ بی بی کا بڑا کرم تھا. آپ کے ذہنوں میں یہ واقعات ہیں, اور ایک تصویر میں دکھا دیتا ہوں. ایک درباری مولوی ہارون رشید خان, اس نے کہا بہلول نصر آپ انصر بیٹا مجلس بڑی مقبول جے, بندے ستے بھی پے نے داد بھی ہو رہی. ذرا جاگ جاؤ یار بیٹا, میں آپ کی زیارت کر رہا ہوں, سید مسکین ہو کے زیارت کر رہا ہوں, آپ میری زیارت نہ کریں, دیکھنا پسند کریں. اللہم صلی علی محمد. تو مہربانی جی, حضرت بہلول کے بارے میں یقیناً آپ نے یہ واقعات سنے ہیں. ایک درباری مولوی نے بہلول سے کہا, بہلول جنہیں تو نہیں نہ مانتا, جنہیں تو ان کے بارے میں
حضور کی حدیث ہے. بہلول نے کہا ہے ان کے بارے میں کیا حدیث ہے؟ ان مولانا نے کہا کہ رسول اللہ نے کہا ہے کہ جی قیامت کے دن جب اعمال تولے جائیں گے تو دنیا جہاں غوث ولی قطب ان سب کے عمل ترازو کے ایک پلڑے میں ہوں گے اور ان بزرگوں کے عمل وہ دوسرے پلڑے میں ہوں گے. ترازو سمجھتے ہو؟ ترکڑی. جب اس مولوی صاحب نے کہا نا کہ بزرگوں کے عمل دوسرے پلڑے میں ہوں گے اور جب تولا جائے گا تو بزرگوں کی نیکیاں اتنی زیادہ ہوں گی کہ ان کا پلڑا اپنی جگہ سے حرکت ہی نہیں کرے گا اور دوسرا پلڑا جس میں غوث ولی کتب ان کا پلڑا میری طرف دیکھیں اٹھ جائے گا. بہلول نے حدیث سن کے تبصرے میں ایک ہی فقرہ کہا. بہلول نے کہا جی حدیث صحیح ہے تے ترکڑی صحیح نہیں ہونی. کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے. تو جی آپ جی ہیں جی آپ زندہ و سلامت رہیں. یہ کرم یہ بچی ہوئی خیرات بی بی نے مولانا اسماعیل کو بھی دے رکھے. قبلہ ایسی بات کرتے تھے فی البدی موقع پہ. مولانا اسماعیل مرحوم استاد محترم کے والد میاں سلطان علی ان کا نام تھا. اس زمانے کی جمعیت اہل حدیث کی وہ بہت بڑے عالم تھے. مولوی اسماعیل صاحب کے والد. ایک مولوی جانتا تھا کہ مولوی اسماعیل کا ابا شیعہ نہیں ہے. اس پنجابی سے پتہ کی آنکھیں اوے مولوی اسماعیل مناظرے میں کہتے آ ویکھو میرے مولوی اسماعیل نو اوے میرے بدے ہاتھ ویکھو اوے ادھا ملک شیعہ کر لیا تے پیو تیرا تے نہ شیعہ ہویا. وہ بلے کہتا فرماتا ہے پیو نو چھڈو پیو تے وڈیاں تے نہیں سن. کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے. بہت شکریہ مہربانی سے. تو جو میں مہربانی سے جو میں گزارش کرنے لگا تھا جہاں سے مبلغ اعظم قبلہ کی بات مجھے یاد آ گئی وہ بات یہ تھی کہ مولانا کے ایک کلاس فیلو تھے. انہیں جب پتہ چلا نا کہ دیوبند کا فارغ التحصیل ہو گیا اسماعیل شیعہ ہو گیا. اس مولوی نے پتہ کیا کہا. اس نے کہا مولوی اسماعیل تو پڑھیا لکھیا بندہ سا ہے تے جے تو مذہب ہی بدلنا سی تے کسے ول مذہب وچ جان دو. ماڑی پنجابی سمجھ لیندے ہو. میں نے تینج لگیا میں امریکی بندیاں چ گلاں کر رہا. کچھ بندے یکدم پریشان ہو جاتے. جواب سارے دیں گے. مہربانی سے آپ جی ہیں جعفری صاحب بہت شکریہ. آپ جی پاک سیدہ آپ کو اجر دیں گے. مہربانی سے اجازت ہے میں بات کروں. اس مولوی صاحب نے کیا کہا جے تو مذہب بھی اوے بدلنا سی کسی والے چنگے مذہب میں جانو وہ تو شیعہ ہو گئے. کہ میں نے کہا تو شیعوں کو کیا کہنے لگا جنیاں ماڑیاں قوماں ساریاں شیعہ. ہائے ہائے ہائے. یہ میں بات کر رہا ہوں مبلغ اعظم کی بات بعد میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. یہ جب مولوی قبلہ کعبے روڈ پہ سفر کرتے ہیں نا اور جھگیوں پہ علم دیکھتے ہیں تو انہیں جھگیوں سے پرابلم نہیں ہے. انہیں تکلیف علم سے ہوتی ہے. پھر اپنے گاڑی فیلو دوستوں کو جو گاڑی میں ساتھ بیٹھے ان کو پتہ کیا کہتے ہیں یہ دیکھ رہے ہو جھگیوں پہ علم. یہ شیعہ جو ہوتے ہیں نا اسی طرح کے ہوتے ہیں. ماڑے مسکین ان پڑھ
میری ان دانشوروں سے اپیل ہے، 950 سال نوح کے تبلیغ میں گزرے، تفسیریں کہتی ہیں تھک گیا اللہ کا نبی، اور نوح کے یہ لفظ جو آیت بنی، انہوں نے کہا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ روئے زمین سے یہ شہر، یہ بستیاں برباد کر دے، وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، میرا اللہ اب ان کی نسلوں میں بھی مسلمان کوئی نہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے، میں کو افسانہ نہیں پڑھ رہا کہ نوح نے اللہ سے کہا ان کی نسلوں میں بھی، وہ سپیڈو سپیڈی قرآن پڑھے جا رہے ہو، نوح نسلوں کی خبر دے رہے، تو کہتا ہے نبی غیب نہیں جانتا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، مہربانی سر۔ جب 950 سال گزر گئے، ذمہ دار ماحول مجمع میرے سامنے، اس وقت اللہ نے کہا نوح کشتی بنا، میں وعدہ کرتا ہوں بچے گا وہ جو تیری کشتی پہ چڑھے گا۔ جنیاں ماڑیاں قوماں ساریاں شیعہ، رکھو مولویوں کے سروں پہ قرآن، جب نوح کی کشتی چلی، کشتی نوح پہ چند بندے چڑھے، وہ بھی میلیاں کپڑے حال، مہربانی سر۔ خیر اس نے پہلا فقرہ، جعفری صاحب آپ جی، پہلا فقرہ اس نے کہا جنیاں ماڑیاں قوماں شیعہ، اچھا جی، جیسے آپ چپ ہیں مولوی صاحب بھی ایک لمحے کے لیے چپ ہوئے، اور دوسری بات اس نے فوراً کر دی، کہنے لگا مولوی اسماعیل آپس دی گل ہے، ایسے کوئی شیعہ مذہب تے نہیں نا، کہنے لگا کیا کیوں نہیں ہے، کہنے لگا گلوکار، فلمی دنیا، گان بھی جان والے، وہ بھی چوکھے شیعہ ہی ہوندے، مولوی اسماعیل صاحب دیر کم ہی کرتے تھے، کہنے لگا مولوی جی میں نے یاد آ گیا، میں ایک نچن گان والے نے پوچھا وہ تسی چوکھے شیعہ کیوں ہوندے ہو، اس نے کہا مولوی جی خود تے گناہگار ہاں تے جے مرشد بھی کو اپنے جہا ہی لب لے، کوئی تو سمجھے گا، کوئی تو سمجھے گا۔ لہٰذا آج میں بہت شکریہ سارے جواب سرکار بتا رہے ہیں نگٹھیا مولانا صاحب، کوئی نیڑے ہے جو دور بیٹھا ہے، پاک باغ میں حضور بیٹھا، کوئی نیڑے ہے جو دور بیٹھا ہے، پاک باغ میں حضور بیٹھا ہے، اگر معرفت نہیں تو قرب اج میں نوح دی بیڑی سور متوجہ ہیں جی آپ جی ہیں تو انہوں میرے تے یقین نہیں سی، حالات بہت بدل چکے ہیں، کیا کہنے متوجہ ہیں سرکار، اجازت ہے میں بات کر لوں۔ خیر جو میں گزارش کرنے لگا تھا، بات میں روک رہا ہوں، لوگوں کی نظر میں شیعہ ماڑے سے مسکین سے، دیکھو میں کوئی بیٹھک میں بات نہیں کر رہا، کوئی ڈرائنگ روم میں 2-3 بندوں کی موجودگی میں بات نہیں ہو رہی، مجلس میں بات ہو رہی، پبلک میں بات ہو رہی، کیمروں کی موجودگی میں بات کر رہا ہوں، تمہاری نظر میں شیعہ ماڑے سے، لیکن جو کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے کسی اور مذہب پہ ہے، اللہ کرے، مہربانی بیٹھے
خدا کی قسم اپنے مذہب کی سچائیوں پہ آپ ساری زندگی شکرانے کے سجدوں میں گزارتے، اس کا شکر ادا نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی نظر میں شیعہ غریب صحیح، لیکن جو کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے۔ میں پبلکلی بات کر رہا ہوں، میں خود اہم نہیں ہوں گا، لیکن جس جگہ پہ بیٹھا ہوں نا، یہ جگہ بڑی اہم ہے۔ اس جگہ کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے میں اعلان کر رہا ہوں کہ جو کرم اللہ کا شیعوں پہ، اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ میں دوسرے فرقوں پہ تنقید کر رہا ہوں۔ دوسرے مسلمان بھی ہمارے بھائی ہیں، بلکہ ہم جب ضیاء اللہ کے دور میں کافر ہوتے تھے، یہ تب بھی ہمارے بھائی تھے۔ آپ کے کیا کہنے، ذرا ذہنی طور پہ جاگے میرے ساتھ۔ لہٰذا میں کسی پہ تنقید یا کسی کی تنقید نہیں کر رہا، لیکن اپنے گھر کی بات کرنے کا ہر کسی کو حق ہے۔ یار جو مجرم ہوتے ہیں انہیں بھی صفائی کا موقع عدالت سے مل جاتا ہے۔ ہم تیری نظر میں مجرم صحیح، لیکن ہمیں صفائی کا موقع بھی نہیں دے رہے ہو۔ میں اپنے مذہب کی ترجمانی کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، جو کرم اللہ کا شیعوں پہ، اسپیکر پہ ساؤنڈ پہ کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں، جو کرم اللہ کا ہم پہ کسی اور فرقے پہ ہے ہی نہیں۔ میں دلیل دے رہا ہوں، یہ تھوڑا کرم ہے، یہ تھوڑا کرم ہے مالک کا کہ زمانہ جنہیں اپنا مرشد مانتا ہے، ان کے مرشد بھی تیرے مرشدوں پہ درود نہ پڑھے، ان کی نماز نہیں ہوتے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، مہربانی سے، مہربانی سے۔ ان مسلمانوں کی مجبوریوں پہ ترس آتا ہے، خدا کی قسم۔ یہ پتہ کرتے کیا ہے، کہتے کیا ہے۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے، اہل سنت سیدی مرشدی یا نبی کرتے رہتے ہیں، شیعہ یا علی یا علی کرتے، اللہ کے قریب بس ہم ہیں۔ تو آڑے موبائل داد دے رہے ہیں، آپ سبحان اللہ نہ کریں، سائلنٹ پہ کر لیں سے آپ متوجہ ہیں جی۔ آپ یہ میرے ملک میں یہ سعودیہ کا سسٹم اس ملک میں اب آ رہا ہے۔ ہم اللہ کے قریب ہیں جی، اللہ والے۔ وقت زیادہ نہیں ہے، وگرنہ کئی پہلو ہیں بات کی وضاحت کرنے کے۔ اہل سنت یا نبی، شیعہ یا علی نہ اہل سنت اللہ کے قریب ہے، نہ اہل تشیع اللہ کے قریب ہے، بس ہم اللہ والے۔ تو بھائی اللہ والے ہو، پھر اللہ کی عبادت میں اللہ تک رہو، لیکن سلام پھیرنے سے پہلے اسی اللہ کے ترلے لیتے ہیں، اللہم صلی علی۔ کوئی اللہ کی قریبی ہو، یہ نماز اللہ کی ہے، اس میں آل محمد کہاں سے آئے؟ یا تو اللہم صلی علی محمد، میں سرکاری درود پڑھتا ہوں، وعلی آل محمد، تو اللہ کی نماز میں سے آل محمد کو نکالنا پڑے گا نا آپ کو۔ لیکن آل محمد کی بات مجھے یاد ہے، ایک مولوی صاحب سے میں نے کہا، میرا علاقہ گجرانوالہ بیسیکلی پیورلی اللہ والوں کا علاقہ ہے، وہ تو جغرافیے کی مجبوری ہے، نہیں تو گجرانوالہ کو سعودی عرب کی ٹاؤن کمیٹی بننا چاہیے۔ حقیقت ان کی نبیوں ولیوں پہ بریکیں نہیں لگتی۔ بارش جدے میں ہوتی ہے، وہ چھتریاں جی ٹی روڈ پہ لے کے پھرتے ہیں، اتنے قریب ہیں وہ نفسیاتی طور پر۔ انہیں بھی نماز میں یہ کہنا پڑتا ہے، اللہ درود بھیجو پر محمد کے اور ان کی آل پہ، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسا تو انہیں درود بھیجا اوپر ابراہیم کے اور ابراہیم کی، پہلے محمد کی آل
ابراہیم کی آل. میری طرف دیکھیں, زحمت فرما لیں. آل محمد پہ میں وہ درود پڑھ رہا ہوں جو بھائی واجب سمجھ کے پڑھتے ہیں. اللہ آل محمد پہ اسی طرح درود پہ جیسے تو نے ابراہیم کی آل پہ بھیج. ابراہیم ڈیرے دار نبی تھا, مہمان نواز نبی تھا. مہمان نواز بندوں کے یار دوست بڑے ہوتے. یار دوست ابراہیم کے بھی تھے, لیکن درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے. میری بات پہ آپ دھیان نہیں دے رہے سارے دوست. مہربانی سر, بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے. تو جب ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے, جب درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے تو پھر ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے. اور یار دوست یاریوں کے لیے ہوتے ہیں, ان کا درود میں حصہ شصہ نہیں ہوتا. بہت شکریہ, آپ جیئیں, آپ زندہ و سلامت رہیں. 33 لاکھ کے مسلمانوں سے میں اپیل کر رہا ہوں, مہمان میں سب کو, 4 شیعوں کی ضد میں. اچھا ایک تو یہ بڑی پرابلم ہے, مولانا صاحبان نے اپنے لوگوں کو سمجھایا ہے کہ جو شیعہ باتیں کرتے ہیں نا ذاکر مولوی, یہ تمہارے بچوں کو شیعہ بنانا چاہتے ہیں, لہذا بندے احتیاطاً گلی ہی بدل جاتے ہیں کہ یہ تقریریں, دلیلیں, آیتیں, حدیثیں پڑھتے اس لیے یہ ہمارے بچوں کو شیعہ کرنا چاہتے ہیں. میں پورے ملک میں کہہ رہا ہوں, ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے نئے بندے شیعہ کرنے کا, اسی اگلے سنبھال دے پھرنے. اور ہم نے نیا بندہ شیعہ کر کے کرنا ہی کیا ہے, اگر پرانے شیعہ پوچھتے پھریں ولایت کی گواہی کہاں دینی ہے. مہربانی صاحب, لہذا ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے جناب کو شیعہ کرنے کا. مذہب اپنے رکھو, مسلک اپنے رکھو, لیکن ایک بات میری ذہن میں بٹھا لو, جن پہ نماز میں درود پڑھا جائے جب ان کا نام لینا پڑے پھر حضرت حسن رضی اللہ نہ کہنا یہ درود والے ہیں. بہت شکریہ. پھر حضرت حسین رضی اللہ نہیں کہنا, یہ علیہ السلام ہے, یہ درود والے ہیں, یہ سلام والے ہیں. سارا مجمع جیتا جاگتا میرے سامنے, بیدار مغز دوستوں سے اپیل کر رہا ہوں, مسلمانوں تیری سادگی ہے جب درود ان پہ پڑھتے اور گفتگو میں کہہ تو حضرت حسن رضی اللہ نے فرمایا, حضرت حسین رضی اللہ نے فرمایا. میں سید ریاض رضوی پوچھنے کا حق رکھتا ہوں, اگر حسن اور حسین دونوں شہزادے رضی اللہ ہیں پھر نماز والے آل محمد کون ہیں؟ بہت شکریہ, بہت شکریہ. ہاں ہمیں بتایا جائے. مجھے یاد ہے شکرگڑھ کے علاقہ میں نے یہ بات کر دی کہ حضرت امام حسن علیہ السلام ہے, حسین علیہ السلام ہے, بھائی جی نے رضی اللہ نہ کہا کرو. رضی اللہ دوستوں کا حق ہے, صحابہ کا حق ہے, ساتھیوں کا حق ہے. ڈیرے کے نوکر میں اور ویڑے کے بیٹے میں فرق ہوتا ہے. میں پتہ چپ کیوں کر گیا ہوں کہ سارے بندے سبحان اللہ ماشاءاللہ کر, اب فرنٹ سیٹ والے انا للہ پڑھو, میں تو شروع سے یہی پرابلم ہے. بندے پہلے نمبروں پہ بیٹھ تو جاتے ہیں لیکن پہلے نمبر کے تقاضے پورے نہیں. سارے جواب دیا کر, سارے جواب دیا.
مہربانی جی، آپ جیئیں جی، آپ زندہ و سلامت رہیں۔ اچھا میں نے وہ بات پھر ذہن سے نکل نہ جائے، وہ شکر گڑھ کے علاقہ میں نے بارڈر پہ یہ کہا کہ جی امام حسن علیہ السلام، حضور امام حسین علیہ السلام، مجلس پڑھ کے ہمیں جلدی ہوتی ہے، گاڑی کی طرف ہی جانا ہوتا ہے، تو ایک بچے نے کہا جی وہ بزرگ آوازیں دیتے آ رہے ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ انصر بیٹا مالک تجھے کامیابیاں دے، سانو کسے فائر بھی مارنا ہوئے نا تو اسی سمجھنے ہیں دعوت دینی سو۔ میں نے ڈرائیور سے کہا گاڑی روکو یار، بزرگاں دی گل سن لی۔ انہوں نے آتی پتہ کیا کہا، میں اللہ کے فضل سے اہل حدیث ہوں۔ تو میں نے کہا اس میں غصے والی بات کیا ہے؟ کہنے لگے نہیں میں ایک بات آپ سے کہنی۔ میں نے کہا جی تسلی سے، آرام سے کہے آپ۔ کہنے لگے یہ آپ نے ابھی کہا ہے کہ حضرت امام حسن کو رضی اللہ نے کہنا چاہیے، امام حسین کو رضی۔ میں نے کہا، کہنے لگے ہمیں شیعوں والی چلاکیاں نہیں آتی، ہم سادے مسلمان ہیں، ہم جس کی عزت کرتے ہیں اسے رضی اللہ کہتے ہیں، ہم امام حسن پاک کی عزت کرتے ہیں اس لیے رضی اللہ کہتے ہیں، ہم امام حسین کی عزت کرتے ہیں اس لیے رضی اللہ کہتے ہیں، ہم جس کی عزت کرتے ہیں اسے رضی اللہ کہتے ہیں۔ میں نے کہا جی شکر ہے تساں نبی پاک دی عزت نہیں کیتی، پیچھے نہ رہو پیچھے نہ رہو، بہت شکریہ۔ میں نے کہا آپ نے حضور کو، کہیں آپ نے رسول اللہ کو رضی اللہ نہیں کہہ دیا؟ کہنے لگے ہم اتنے بھی پاگل نہیں ہیں کہ حضور کو رضی اللہ کہیں، حضور کو شاہ جی رضی اللہ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ حضور پہ تو درود پڑھا جاتا ہے۔ میں نے کہا یہی شیعہ سب جاتے پھر رہے ہیں، جن پہ درود پڑھا جائے وہ رضی اللہ نہیں ہوتے۔ ہمارے اب اس ملک میں جو سلیبس میں کوشش کی گئی ہے، میرے خیال ہے آپ کے علم میں ہونا چاہیے، اس میں سے اہل بیت کو مائنس کیا گیا۔ جنگ بدر ہے، علی نہیں ہے، احد ہے، علی نہیں ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ کے آگے وا صحابہ ہی۔ صحابہ ہماری چھیڑ نہیں ہے، ہمیں اچھے لگتے ہیں، ہمارے نانا کے نوکر ہے۔ آپ شیعہ سنی بھائی سن رہے ہو، ہمیں صحابہ کے بعد اچھے لگتے ہیں، لیکن صحابہ درود میں نہیں ہے۔ اور صحابیوں کی تو اپنی نماز نہیں ہوتی تھی جب تک آل محمد پہ درود نہیں پڑھا۔ لہذا جو جس کا حق ہے اسے وہیں پہ رہنا چاہیے۔ صحابہ کا اپنا مقام ہے، بہت اسٹیٹس ہے۔ میں سلام کرتا ہوں عظمت صحابہ، میں سلام کرتا ہوں صحابہ کرام کی قربانیوں کو، میں تسلیم کرتا ہوں، لیکن یہ اچھا نہیں لگتا کہ بندہ صحابہ کے نام پہ فرقہ وارانہ باتیں شروع کر دے اور مسلمانوں کو تقسیم کر دے اور مسلمانوں کو صحابہ کے نام پہ بندہ لڑائے۔ صحابہ کے نام پہ لڑائی ویسے ہی اچھی نہیں لگتی، صحابہ تو خود بھی لڑائیوں کو کوئی زیادہ پسند نہیں کرتے۔ تو صحابہ رسول بہت عزت کے قابل ہیں، بہت احترام کے قابل ہیں، لیکن ایک فقرہ مجھے کہنا ہے، صحابہ کا اپنا مقام ہے، اولاد محمد کا اپنا مقام ہے۔ صحابی عرش پہ بھی بیٹھ جائے وہ نوکر محمد کا ہے، حسین مٹی پہ بھی بیٹھ جائے وہ بیٹا محمد کا ہے۔ لیکن جہاں تک درود کا مہربانی اب جی وقت تمام ہو گیا، وقفہ جی ہاں وہ جلدی میں ہوتے، وہ پتہ کیا کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اب جو سلیبس میں اب انہیں پڑھنا پڑے گا، اب وہ آلے ہی، وہ تو عمران خان 1.5 سال جڑا اگلا نہیں نہ ملیا
اگر وہ مل جاتا تو خان صاحب نے درود مکمل کر دینا تھا، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وازواجہ وسورہ۔ بہرحال میں بات روک رہا ہوں، پھر کبھی زندگی رہی بات ہو سکتی ہے۔ میری مسلمانوں کی نئی نسل کے بچوں سے ایک اپیل ہے جو میں کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ یہ مسلمانوں کے بچے جو ہیں نا، یہ ہمارے ملک کا مستقبل ہے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بچے مسلمانوں کے، وہ شیعوں کے بچے ہیں، اہل سنت کے ہیں، اہل حدیث کے۔ میں ممبر پہ بات کر رہا ہوں، پبلک میں بات کر رہا ہوں۔ کسی مسلمان بچے کے بارے میں میرے ذہن میں نفرت نہیں ہے، وہ کسی بھی مذہب کا، کیونکہ یہی بچے ہمارا کل ہے۔ یہی بچے کل کے ایم پی اے بنیں گے، ایم این اے بنیں گے، انجینئر، ڈاکٹر، وکیل، لائر، جج، جسٹس۔ تو ان بچوں سے میری ایک گزارش ہے کہ بیٹا جہاں آپ ایم فل کرتے ہیں، پی ایچ ڈی کرتے ہیں، بیٹا یونیورسٹیوں میں دن رات محنت کرتے ہو، وہاں بیٹا روزانہ کی بنیاد پہ کوئی 15-20 منٹ تاریخ اسلام کو بھی دیا کرو۔ جب آپ تاریخ اسلام پڑھیں گے تو آپ کو تاریخ اسلام میں وہ چہرے اب بھی باعزت نظر آئیں گے جنہوں نے جمعہ بدھ کو پڑھ لیا تھا۔ نہیں سارے دھیان ہی نہیں دے رہے، میری بات پر توجہ کریں گے آپ؟ وہ چہرے ابھی تک تاریخ میں محترم ہیں جنہوں نے فجر کے 2 فردوں کی جگہ 4 پڑھا، پھر نمازیوں سے کہا تھا یہ موڈ ہوئے تو اور پڑھائیے۔ یہ میں کوئی افسانہ کہانی نہیں پڑھ رہا ہوں، ہسٹوریکل واقعات جہاں جمعہ بدھ کو ہو سکتا ہے۔ ایک دینیات کا ٹیچر بچوں کو کہہ رہا تھا بیٹا وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، وضو کے بغیر۔ وہ ایک منڈا اٹھے ہو سکے، سر جی میں کل پڑھی ہے، ہو گئی ہے۔ یہ تاریخ میں ہے، شخصیت موجود ہے۔ وقت مکمل ہو گیا کیونکہ میرے بعد میرا خیال ہے میرے بعد لنگر پڑھے گا نا، ماشاءاللہ نماز کا وقف ہے۔ بات میں اہم کر رہا ہوں، اس فقرے پہ دھیان دیں۔ لاہور موچی دروازہ ایک بڑی معروف جگہ، وہاں پہ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ شیعہ اور اہل سنت نے مشترکہ یوم الحسین رکھا، اور اس جلسے کا موضوع تھا کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ مصائب کے رنگ میں نہیں، مصائب کے رنگ میں نہیں، فضائل کے رنگ میں۔ اہل سنت بھائیوں نے مرکزی خطاب، اہل سنت پروفیسر، دانشور، شیعہ پروفیسر، سارا دن تقریریں اس موضوع پہ ہوتی رہی کہ اگر کربلا نہ ہوتی، کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ جلسہ ختم ہو جانا تھا اذان مغرب پہ۔ اذان مغرب میں 2 منٹ رہتے تھے جب ناظم ممبر نے اعلان کیا کہ جی مرکزی خطاب شیعہ عالم دین علامہ علی نقی نے کرنا تھا، لیکن مجبوری ہے، منٹ 2 ہے، 2 منٹ سے آگے ہم جلسہ بڑھا نہیں سکتے۔ موضوع ہے اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ اس موضوع پہ شیعہ عالم دین علامہ علی نقی لکھنؤ والے 2 منٹ میں خطاب کریں گے۔ قبلہ ممبر پہ آئے اور آ کے کہتے ہیں 2 منٹ بہت زیادہ ہیں، اگر کربلا نہ ہوتی تو جمعے بدھ کو پڑھائے جاتے۔ مہربانی سر، مہربانی سر۔ لہٰذا بات میں نے کلوز کر دی۔ مسلمانوں کے بچوں سے میں کہہ رہا ہوں بیٹا مالک آپ کو زندگی دے، آپ مستقبل ہیں میرے وطن کا۔ بیٹا کبھی اپنے مذہبی دانشوروں سے پوچھ کے ہمیں بتا دو کہ اگر یہ سب شریعت اسلامیہ میں رائج رہا اور یہ اعمال کیے گئے کہ جمعہ بدھ کو ہو گیا
فجر کے فرض 4 لوگوں نے پڑھ لیے، تو میری مسلمانوں کے بچوں سے اپیل ہے، مالک آپ کو زندگی دے، جب اچھے موسم میں نماز پڑھتے ہو نا تو پھر درود میں حضرت ابراہیم شاید راضی ہو چکے ہوں، لہٰذا درود میں اب باب آدم کو بھی راضی کر لو، اور درود اس طرح پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آدم وعلی آل آدم انکا حمید مجید، بنا بنایا درود میں دے رہا ہوں، اور پڑھو، کرو ہمت یار، کسی میں جرت ہی نہیں ہے کہ وہ آدم کی آل پہ درود پڑھے۔ بات کافی ساری باریک ہے تے ضروری نہیں تو آڑے مولوی تے پرچہ ہی ہوئے تو انہوں سمجھ آؤں دی، خدا کے لیے سادہ سادہ بھی سمجھ لیا کرو۔ میں ملت کے ان قیمتی سرمایہ بچوں سے کہہ رہا ہوں آل آدم پہ درود پڑھو، تیرا مولوی تجھے کھانے کو آئے گا، وہ کہے گا جاہل نہ بنو، آدم کی آل پہ درود نہیں ہو سکتا کیونکہ آدم کے بیٹوں میں ایک قاتل بھی تھا، اس کا مطلب پتہ انہیں سارا ہے کہ قاتلوں پہ درود نہیں پڑھے جاتے۔ کون سمجھتا ہے، کون سمجھتا ہے؟ مہربانی سر، مہربانی سر، اگر دنیا کو یہ درود والا قبیلہ سمجھ میں آ جاتا، میں یہ لفظ پھر کہہ رہا ہوں، جب 18 بھائیوں کی بے وارث بہن اس مقتل سے گزارا گیا جہاں مختلف جگہوں پہ حسین تھا، یہ میرے بندے ہاتھ ہیں، وضاحت میرے بس میں نہیں ہے، آپ جی ہیں۔ اس وقت سیدہ نے مدینے کو رخ کر کے کہا، نانا نانا دنیا تجھ پہ درود پڑھتی ہے اور درود کا وارث ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا، بی بی تیری تعزیت اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، سیدہ کی اولاد کے دکھوں کا صدقہ، اللہ تمہارے بچوں کو ہر قدم پہ کامیابیاں دے، غریبوں کے غم میں روتے ہو، اس کے قیمت کا پتہ تمہیں قبر میں چلے گا۔ جو لوگ آج گلی محلے میں کہتے ہیں نا یار یہ شیعوں کی سمجھ نہیں آتی، موسم کوئی بھی ہو، مہینہ کوئی بھی ہو، یہ شیعہ روتے رہتے ہیں، ہمارے رونے کی جو مین وجہ ہے نا، میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ چک مسلمانوں کے ہیں، آپ کے یہ قریبی علاقے جو ہیں، یہ کھاریاں، گجرات، وزیر آباد، آگے چلے جائیں، بہت ساری فیملیاں ہیں جن کے پورے پورے افراد خانہ یورپ کے کسی ملک میں ہوں گے۔ کئی جگہوں پہ ایسا ہوا ہے کہ کچھ فیملیوں کو 6 سال ملک واپس آنے کا اتفاق نہیں ہوا، لیکن مجھے بتائیں کوئی بیٹی اپنے چک میں 8 سال کے بعد بھی آئے، اپنے پیکے چک میں، کیا وہاں لوگوں سے پوچھتی ہے یہ چک کون سا ہے؟ اور مسلمانوں تم نے علی کی بیٹیوں کو اتنا مارا تھا کہ وہ اپنے پیکے شہر کے باہر کھڑی ہو کے کہہ رہی تھی سجاد بھلا یہ شہر کون سا ہے؟ آباد رہو، تیرا قرلانا بھی قبول کر، ان کے غم میں رویا نہ کرو، قرلایا کرو، یہ سنت زہرا ہے۔ اگر بی بی فاطمہ چپ چاپ روتی ہوتی پھر مدینے کے لوگ علی سے کیوں کہتے؟ فاطمہ سے کہو یا دن میں رویا کرے یا رات کو رویا کرے۔ آباد رہو، آباد رہو، روتی آنکھوں سے دعا مانگو، اللہ کسی بہن کا بھائی نہ مر جائے۔ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں ہم روتے کیوں ہیں، ہمیں کون سی شے رلاتی ہے؟ اللہ نہ کرے، میں پھر کہہ رہا ہوں، کسی بہن کا، اور اگر تقدیر کسی گھر پہ آ جائے نا، پھر بہنوں کے لیے مشکل وقت وہ ہوتا ہے جب رشتہ دار اس کے بھائی کا جنازہ اٹھانے، پھر بہن کو یقین ہو جاتا ہے کہ پھر یہ بھائی ہمیں ملے گا نہیں،
یہ چہرہ دیکھنے کو نہیں ملے گا. بہنیں جنازوں پہ گرتی ہیں لیکن برادری کے بزرگ اس وقت کہتے ہیں بیٹا موت سے کوئی گھر بچا ہوا نہیں, بیٹا بھائی کا جنازہ جانے دے, باہر بہت لوگ انتظار میں, تیرے بھائی کا انتظار بہت لوگ کر رہے ہیں. پھر بہنوں کو حوصلہ ہو جاتا ہے, بہنیں وہیں پہ روتی رہ جاتی ہیں, لوگ جنازہ اٹھا کے چلے جاتے ہیں. ہم اس لیے روتے ہیں کہ ہر جگہ کا یہی رواج ہے, جنازے چلے جاتے ہیں, بہنیں روتی رہ جاتی ہیں. کربلا میں مسلمانوں نے بالکل الٹ کر دیا, کربلا میں جنازے پڑے رہ گئے, بہنوں کو رسیاں پہن کے جانا پڑا. آباد رہو, تیرا قرآنہ بھی قبول کر. حسین کی ماں تمہیں اس غم کے سوا کوئی غم نہ دے. جی بسم اللہ, جی بسم اللہ. آپ جیئے سیدہ راضی ہو, سیدہ آپ کے دکھوں مولا ذاتی غموں سے آپ کو محفوظ فرمائے. اولاد زہرا کے دکھ بس آخری فقرہ, وقت جس کا مجھے حکم دیا گیا تھا وہ ٹائم ہو چکا ہے. نانے کے شہر میں آئیے, نان کے شہر میں بی بی کا پیکا سافرہ شہر مدینہ ہی تھا. علی کی بیٹی کا واسطہ دے کے نا میں ایک چھوٹا سا میسج آپ کو دے رہا ہوں. مجھے نہیں پتا آپ کے علاقوں میں کوئی بندہ ایسی بات کرتا ہے یا نہیں, لیکن کچھ مسلمانوں کو میں نے یہ بات کہتے سنا ہے کہ جی میں نے بیٹی کی شادی تو کر دی ہے لیکن میں بیٹی کے گھر نہیں جاتا. کچھ بندے یہاں تک کہتے ہیں جی میں اگر چلا بھی جاؤں تو میں پانی تک نہیں پیتا. میری یہ مہربانوں سے اپیل ہے, اگر بیٹیاں بیاہ دیتے ہو نا ان کے گھر جایا کرو. ان اجڑیوں کو بڑا انتظار ہو کہ کو میرے پیکوں سے کوئی آئے گا, اور جب باپ چلا جائے پھر بیٹی کے خوشی سے پیر زمین پہ نہیں لگتے. میں سید تیری منت کروں, اگر تیری بیٹی اپنے ہاتھوں سے تیرے لیے کھانا تیار کرے نا پھر اٹھ کے نہ آیا کرو, کھانا کھایا کرو. تمہیں نہیں پتا تمہارے مولا علی نے اپنا آخری روزہ اپنی چھوٹی بیٹی ام کلثوم. آباد رو, آباد رو, سیدہ راضی ہو جائے. نانا, نان کا پیکا ساورا شہر. سب سے پہلے ایک منٹ بھی پورا نہیں لے رہا ہوں آپ کا مجلس, میں نے دعا یا فکر خیر ہو. ڈائریکٹ بی بی نانے کی خبر پہ آتی اور تعویذ خبر کو دیکھ کے نا بی بی نے پہلا فکرہ کہا, نانا کوئی اور شام ہے تو بیٹیاں حاضر. تڑپ گئی, قبر نبی میں زلزلہ تھا. دوسرا فقرہ بی بی نے کہا, بی بی کہتی ہے نانا تیری نسل بچا کے لے آئی لیکن مجھے اماں کہنے والا کوئی نہیں رہا. سیدزادے جو مجلس سن رہے ہیں, لائیو سن رہے ہیں یا یہاں بیٹھ کے سن رہے ہیں, ہمارے مذہب کے ایک بزرگ خطیب گزرے ہیں جن جیسا برے صغیر میں دوبارہ خطیب پیدا ہی نہیں ہو سکا. علامہ خطیب آل محمد سید اظہر حسن زید صاحب ایک فقرہ کہا کرتے تھے کہ جو بھی سید ملتا ہے, کوئی کہتا ہے میں حسنی سید ہوں, کوئی کہتا ہے میں حسینی سید, کوئی کہتا ہے میں مولا زین العابدین کی اولاد, کوئی کہتا ہے میں مولا موسیٰ کاظم کی اولاد, کوئی کہتا ہے میں علی رضا مولا کی اولاد. زید صاحب کہتے تھے کاش کوئی سید کہتے ہم بی بی زینب کی اولاد. انتہا کر دی جعفر طیار کی بہو میں, اور نانے کی خبر پہ آگے کہتے ہیں تیری نسل قیامت تک رہے گی, مجھے ماں کہنے والا کوئی نہیں. اور اس کے بعد جو بھی اللہ کرے میں سمجھا سکوں, آخری میں فقرہ خیر ہو, تعویذ قبر کے بہت قریب ہو گئی اور قریب ہو کے کہتی ہے نانا تجھے دکھ نہ سناؤ تو کسے سناؤں گی. نانا پچھتائے گا وہ ظلم جو تیری زینب پہ نہیں ہوا, پچھتائے گا. اللہ میں وضاحت نہیں کر سکوں گا. نانا پچھتائے گا وہ ظلم جو تیری زینب پہ نہیں ہوا. نانا تیری بیٹی ہر ظلم بھول جائے گی, لیکن نانا کی شکوہ تجھ سے کرنے آئی ہوں. عیسائی تیری زینب کو چادریں دیتے تھے, تیرا کلمہ پڑھنے والے نیزوں سے اتارنے. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا
ایّب القلب